فلسطین جو کہ 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں رہا ہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں ناکامی کے بعد فلسطین کا حصہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں بڑی تعداد میں یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جب یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست قائم کرنا تھا، جس کے قیام میں برطانیہ نے یہودیوں کا ساتھ بھی دیا تھا۔ یہودیوں نے 17ویں صدی کے آخر میں ہی فلسطین میں نقل مکانی شروع کر دی تھی، لیکن 1930 میں جرمنی میں ہٹلر کے مظالم کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہٹلر نے تقریباً 60% سے زیادہ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا۔ یہودیوں کی نقل مکانی کی وجہ سے عرب قوم پرستوں اور یہودی تنظیموں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ یہودی تنظیموں نے برطانیہ کی مدد سے اپنے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست بنانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب یہودی فلسطین میں نقل مکانی کر رہے تھے تو آئے روز کشیدگی بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے برطانیہ نے کشیدگیوں سے تنگ آ کر یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا کہ وہی اس کا کوئی حل نکالے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک فلسطین کی ریاست عمل میں لائی جائے گی، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد برطانیہ نے 1948 میں اپنی فوج واپس بلا لی اور اسرائیلی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطینی ریاست بھی ایک ساتھ قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جب فلسطین کو تقسیم کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 11 لاکھ، یہودی 3 لاکھ اور عیسائی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھے، جس میں مسلمانوں کی تعداد دونوں مذاہب سے زیادہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ نے فلسطین کا 56% حصہ یہودیوں کو دے دیا، جس پر انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے بھی آواز اٹھائی، لیکن اس تقسیم کو 74% ووٹ ملے، جس کے بعد فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم کرنے کے بعد عرب اور یہودی آمنے سامنے آ گئے اور حالات مزید کشیدگی اختیار کر گئے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین کی قیادت میں اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، جس کو امریکہ اور سوویت یونین نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن عرب ریاستوں میں اردن، مصر، شام، لبنان، سعودی عرب اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی آرمی بہت چھوٹی تھی، تاہم انہیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسے ممالک کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطینی عوام کو اس جنگ سے بھاگ کر لبنان، شام، اردن اور غزہ میں پناہ لینی پڑی، جسے آج بھی عرب قوم یوم نکبہ یعنی تباہی کا دن مناتی ہے۔ اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا۔ 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ گئی، جس نے فلسطینی ریاست کے تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان کی پہاڑیاں اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد 1973 میں مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے شامیوں کو پسپا کر دیا اور سویز کینال عبور کر کے مصر پر حملہ کر دیا۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن معاہدہ کر لیا، جس کے تحت سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس وقت فلسطین کے 2 علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بیرا روم واقع ہے۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے،
जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। गाज़ा में फ़लस्तीनी गिरोह हमास, जो कि 2007 से बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान अब तक कितनी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको मुकम्मल तफसील के साथ ये बताया जाएगा कि हमास और इसराइल के दरमियान अब तक कितनी जंगें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 1970, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में इन आबादियों में तकरीबन 2 गुना इजाफा देखा गया है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। दोस्तों, अगर हम आपको बताते चलें कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान असल तनाज़ा की जड़ क्या है, तो फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि इनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया, वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई। गरब उर्दन और मशरक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं और इनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को और मुश्किल बना दिया है। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और इसका दावा है कि ये इसका दारुल हुकूमत है, ताहम इस दावे को बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारिकीन वतन का भी है। PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक़ हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इसकी यहूदी शनाख्त ख़तरे में पड़ सकती है। इन तमाम वजूहात की वजह से ये मसला हल होने की बजाय मज़ीद बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी गिरोह हमास और इसराइल के दरमियान कई दफ़ा जंग हो चुकी है, और जबकि अब भी जंग चल रही है, अभी तक कोई पायदार अमन का हल ना निकाल पाया है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक अल्लाह हाफिज़।